السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ماں کے جو حصے ہیں آج اس پر گفتگو ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فصل وللأم اربعۃ احوال حال لها السدس وهي مع الولد او الاثنين فصاعدا مع الاخوة والاخوات۔ یہ فصل ہے ماں کے حصوں کو بیان کرنے کے سلسلے میں۔ اس کتاب الفرائض کے شروع میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ وارث کے تین اقسام ہیں۔ وارث تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ذو فرض، دوسرے عصبہ اور تیسرے ذو رحم۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ذو فرض کون ہے ان کا ذکر کیا، تو ذکر کیا کہ 10 ایسے رشتے ہیں جو اصحاب الفرض کہلاتے ہیں، یعنی جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مقرر کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا کہ ذو فرض 10 رشتے ہیں، اور ان 10 رشتوں کا انہوں نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ نمبر 1 شوہر، نمبر 2 بیوی، نمبر 3 والد، نمبر 4 والدہ، نمبر 5 دادا، نمبر 6 دادی، نمبر 7 بیٹیاں، نمبر 8 پوتیاں، نمبر 9 بہنیں، اور نمبر 10 اخیافی بھائی۔ یہ انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر شوہر کے حصے کیا ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا، بیوی کے کیا حصے ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا، والد کے کیا حصے ہیں ان کا ذکر کیا، پھر جو والد کے قائم مقام ہوتے ہیں دادا، ان کے حصوں کا ذکر کیا۔ اب جو ہے والدہ کے حصوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو والدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں ان کا ذکر کریں گے وہ۔ تو یہاں والدہ کے احوال کا ذکر ہے۔ والدہ کی 4 حالتیں ہیں۔ والدہ کی 4 حالتیں ہیں۔ ایک حالت میں ان کو سدس ملتا ہے، اور ایک حالت میں ان کو ثلث ملتا ہے، اور ایک حالت میں ان کو باقی ماندہ مال کا ثلث ملتا ہے، باقی ماندہ مال کا ثلث ملتا ہے، اور ایک حالت میں، چوتھی حالت میں وہ عصبہ ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ماں کے حصوں کے بارے میں ہے، یہ پہلی بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ ماں کو 4 طرح کے حصے ملتے ہیں۔ ایک سدس، اور دوسرے اس کو ملتا ہے ثلث، اور تیسرا باقی ماندہ مال کا ثلث، اور چوتھا وہ عصبہ ہوتی ہے۔ تو ایک حالت ماں کی وہ ہے جس میں اس کو سدس ملتا ہے۔ تو اب اس پر غور کیجئے کہ ماں کے ساتھ کوئی فرع وارث ہو۔ فرع وارث میں یہاں علماء کا اجماع ہے کہ اس سے مراد میت کا لڑکا یا لڑکی یا پوتا یا بیٹی، چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے بڑھ کر، اگر وہ موجود ہیں، میت کے کوئی فرع وارث ہیں، یا پھر یہ کہ وہ 2 یا 2 سے بڑھ کر بھائی بہن ہیں، 2 یا 2 سے بڑھ کر بھائی بہن ہیں۔ اب وہ بھائی یا تو عینی ہو یا اللہ ہو یا خیافی ہو، کوئی بھی ہو، ان 2 صورتوں میں ماں کو سدس ملتا ہے۔ تو آپ یہ 2 حالتیں یاد رکھیے جس میں ماں کو سدس ملتا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ میت کا کوئی فرع وارث ہو، اور دوسری حالت یہ کہ میت کے 2 یا اس سے بڑھ کر، اگر ایک بہن ہو تو پھر ماں کو سدس نہیں ملے گا، بلکہ وہ ماں کا حصہ اس میں ثلث ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ دوسری حالت یہ ہے کہ 2 یا اس سے بڑھ کر بہنیں یا بھائی بہنیں یا بھائی اس طرح ہوں، لیکن 2 سے بڑھ کر ہوں۔ تو ان 2 حالتوں میں ماں کو سدس ملتا ہے۔ دیکھیے اب آپ نیچے دیکھیے، آپ ماں ہے اور اس کے بعد اولاد ہیں، یعنی میت کے وارثوں میں ماں موجود ہے اور پھر اس کی اولاد ہے۔ اب اولاد میں یہاں وضاحت نہیں کیا، چاہے وہ ایک لڑکا ہو سکتی ہے یا ایک لڑکی ہو سکتی ہے، یا ایک سے بڑھ کر لڑکی اور لڑکیاں ہو سکتی ہیں، یا ایک پوتا ہو سکتا ہے یا ایک پوتی ہو سکتی ہے، یا ایک سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں، جو بھی ہوں گے۔ تو ایسی حالت میں ماں کو سدس ملے گا، کیونکہ فرع وارث ہے، اور فرع وارث کون ہے؟ اولاد ہے۔ اب اولاد میں آپ یہ سمجھ جائیے کہ یہ تو لڑکے لڑکیاں ہیں، یا پھر یہ کہ پوتے پوتیاں ہیں، کوئی بھی ایک ہے یا ایک سے بڑھ کر ہے، تو وہ عصبہ ہو جائے گی۔ تو پہلی حالت میں جبکہ میت کے وارثوں میں صرف ماں اور اولاد ہو تو ماں کو سدس ملے گا اور اولاد عصبہ ہوگی۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ 6 سے ہوگا، کیونکہ اس مسئلے میں سدس ہے، تو مسئلہ 6 سے ہوگا۔ تو 6 کا سدس جو ہے ایک حصہ ہوتا ہے، وہ ایک حصہ ماں کو ملے گا، اور باقی جو 5 حصے ہوں گے وہ اولاد میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک سے بڑھ کر ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ان میں تقسیم ہوگی۔
दूसरी हालत को देखिए आप, माँ के साथ है दो या दो से ज्यादा भाई बहन है, तो ऐसी सूरत में माँ को सुदूस मिलेगा और भाई बहन ये असबा हो जाएंगे, भाई बहन ये असबा हो जाएंगे। व इन कानू इखवतन रिजालन व निसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जब वो भाई बहन जब वो जो भाई और बहन है वो मुज़क्कर और मुअन्नस है, मर्द और औरतें हैं, तो उनमें भी लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी मर्द को औरत के दुगने के एतबार से तकसीम किया जाएगा। तो ये पहली हालत हो गई माँ की, जिसमें माँ को कितना मिलता है, सुदुस मिलता है। अब दूसरी हालत पर गौर कीजिए, दूसरी हालत में क्या है, मैयत के वारिसों में माँ बाप, माँ के साथ बाप और शौहर भी मौजूद है, मैयत का शौहर, यानी किसी औरत का इंतकाल हुआ, अब उसके वारिसों में तीन है, माँ है, बाप है और फिर शौहर है। ये एक हिस्सा है। या फिर इसकी दूसरी मिसाल ये हो सकती है कि किसी किसी बीवी का इंतकाल हुआ, किसी शौहर का इंतकाल हुआ, उसके वारिसों में माँ बाप और बीवी है, यानी माँ बाप के साथ पहली मिसाल में माँ बाप के साथ पहली मिसाल में शौहर है और माँ बाप के साथ दूसरी मिसाल में बीवी है, शौहर या बीवी में से किसी एक का इंतकाल हुआ, अब उन दोनों में से कोई एक माँ बाप के साथ है, अच्छा मैयत के माँ बाप। तो ऐसी सूरत में पहले क्या करेंगे, जो साहिब फर्ज है वो साहिब फर्ज को देंगे, इसमें साहिब फर्ज शौहर या बीवी है, उनको उनका हिस्सा दे देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो माल होता है उसमें से सुलुस देंगे। आप मिसाल पर गौर कीजिए, मिसाल पर गौर कीजिए, शौहर है, माँ है, बाप है, ठीक है, किसी शख्स का इंतकाल हुआ, उसके वारिसों में किसी औरत का इंतकाल हुआ गोया, वारिसों में शौहर है, माँ है और बाप है, तो शौहर को यहाँ निस्फ मिलेगा, माँ को सुलुस मिलेगा और बाप असबा होगा। तो शौहर को दो हिस्से हो गए, माँ को तीन हिस्से हो गए सुलुस के एतबार से। तो यहाँ क्या, यहाँ आप इसका तरीका बाद में सीखेंगे। अब यहाँ क्या है, तीन को दो से ज़रब देंगे तो वो हो जाएगा छः, तो मसला यहाँ छः से होगा। किसी मसले में अगर निस्फ और सुलुस मौजूद हैं तो वहाँ हम क्या करेंगे, तीन को दो से ज़रब देंगे और वो छः हो जाएगा, तो मसला छः से हो जाएगा। तो ये छः में से शौहर को जब निस्फ है तो उसको कितने हिस्से जाएंगे, तीन हिस्से जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बच गए कितने हिस्से, तीन हिस्से। तो छः का सुलुस कितना होता है, दो हिस्से होते हैं। अगर माँ को दो हिस्से दे देंगे, यानी तीन हिस्से शौहर को दे दिए, दो हिस्से अगर माँ को दे देंगे तो कितने हिस्से बचेंगे, एक हिस्सा बचेगा। तो बाप को माँ से कम मिलेगा, बाप को माँ से कम मिलेगा, जबकि मैयत के साथ ताल्लुक में दोनों एक ही दर्जे में है, मैयत के साथ ताल्लुक में दोनों एक ही दर्जे में है, दोनों के दरमियान कोई नहीं है, क्योंकि ये उनके माँ है, ये उनके बाप है। तो मैयत के साथ रिश्ते में, ताल्लुक में दोनों एक ही दर्जे में है। जब मैयत के साथ ताल्लुक में दोनों का एक ही दर्जा है तो ऐसी सूरत में लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल पर अमल होना चाहिए, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल पर अमल होना चाहिए। तो वालिद को दुगना मिलना चाहिए माँ के मुकाबले में। लेकिन अगर हम सीधी साधी तकसीम करेंगे कि शौहर को आधा देंगे तो गोया तीन हिस्से चले गए, माँ को सुलुस देंगे, 1/3 देंगे तो फिर दो हिस्से चले गए, तो एक हिस्सा बाप के लिए बच जाएगा। तो फिर ये मैयत के साथ चूंकि माँ बाप एक ही दर्जे में हैं, तो उस लिहाज से दोनों के हिस्सों में जो है मर्द को जो है दुगना मिलना चाहिए, उसकी मुखालिफत होती है। इसलिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मसले में जो फैसला किया वो ये फैसला है कि शौहर को देने के बाद कितने हिस्से बचेंगे, तीन हिस्से। तो उसमें से माँ को सुलुस मिलेंगे, यानी जो सुलुस बच जाएगा, यानी छः से हमने मसला किया, तीन हिस्से शौहर को चले गए, अब बच गए तीन हिस्से। तो बाकी मानदा माल में से माँ को सुलुस देंगे, तो तीन हिस्सों में से एक हिस्सा माँ का होगा। अब बाकी दो जो हिस्से बच जाएंगे वो बाप को दे देंगे असबे के तौर पर। कुरान मजीद में जो तकसीम की गई है उसके हिसाब से एक हालत में तो माँ बाप में से दोनों को सुदुस मिलता है, जब मैयत की औलाद होती है तो माँ को भी सुदुस मिलता है, बाप को भी सुदुस मिलता है, वहाँ दोनों बराबर हैं। लेकिन दूसरी हालत में जब औलाद नहीं होती तो माँ को सुलुस मिलता है और बाकी सारे माल का बाप जो है असबा बन जाता है। तो बाप का हिस्सा चूंकि कम हो रहा है और वो हिस्सा इस हालत में कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इसमें इज्तिहाद करते हुए ये कहा कि माँ को असल माल का सुलुस नहीं मिलेगा बल्कि बाकी माल का सुलुस मिलेगा, ठीक है। ये मसले की एक सूरत हो गई। मसले की दूसरी सूरत पर आप गौर कीजिए
جس میں کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے وارثوں میں اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے اور اس کا باپ ہے. تو بیوی کو تو ربع ملے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے، ماں کو سدس ملے گا اور باپ عصبہ ہوگا. جب اس میں ربع موجود ہے تو مسئلہ 4 سے ہوگا، تو بیوی کو ترکے میں سے ایک حصہ دے دیا جائے گا. اب اس کے بعد 3 حصے بچے. 3 حصے، اس میں سے بیوی کو چوتھا حصہ دیا. ماں کو جو ہے اگر اس میں سے ثلث دیں گے تو باپ کو حصہ کم ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں ماں کو باقی ماندہ مال کا ثلث دیں گے. تو یعنی 3 حصے بچ گئے، تو اس میں سے ایک ثلث ماں کو ہم نے دیا اور باقی جو 2 حصے ہو گئے وہ باپ کے ہو گئے. یہ دونوں مسئلے عمریتین کہلاتے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق ہیں. اور انہوں نے کس وجہ سے ایسا فیصلہ کیا، اس کا سبب بھی میں نے ذکر کیا. یہاں لکھا بھی ہوں میں ملاحظے میں، آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیجئے تو آپ پر یہ چیز واضح ہو جائے گی. تو یہ 2 حالتیں ایسی ہیں جس میں ماں کو باقی ماندہ مال کا ثلث ملتا ہے. یہ 2 حالتیں ایسی ہیں جس میں ماں کو جو مال صاحب فرض کو دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس میں سے ثلث دیں گے، اصل مال سے ثلث نہیں دیں گے. تیسری جو حالت ہے اس میں ماں کو جو ثلث ملتا ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے والے کی کوئی فرع وارث نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پوتے پوتی نہیں ہے. یہ بات ہوگی ایک. دوسری بات یہ کہ مرنے والے کے پاس 2 اور اس سے بڑھ کر بھائی بہن نہیں ہے. اور تیسری یہ کہ مرنے عمریتین میں سے کوئی صورت موجود نہیں ہے. جو اوپر جو 2 مسئلے گزر چکے ہیں نا، یعنی کسی شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کی بیوی موجود ہے، لیکن یہ تیسری یہ جو اب جو حالت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں وہ بات نہیں ہے. یعنی اگر مرنے والا مرد ہے تو اس کی بیوی موجود نہیں ہے، یا پھر مرنے والی بیوی ہے تو اس کا شوہر موجود نہیں ہے. یہ تین باتیں اگر ہوں گی تو ایسی صورت میں ماں کو اصل مال کا ثلث ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے والے کا کوئی فرع وارث نہیں ہے، یعنی اولاد نہیں ہے، پوتا پوتی نہیں ہے. دوسری یہ کہ مرنے والے کے 2 یا اس سے بڑھ کر بھائی بہن نہیں ہے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ عمریتین جو مسئلے ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مسئلے پر غور کیجئے. آپ کون کون یہاں دیکھیے، ماں ہے، باپ ہے صرف. تو ایسی صورت میں ماں کو ثلث ملے گا اور باپ عصبہ ہوگا. جو مسئلہ جو ہے سیدھا سادہ 3 سے ہوگا. ماں کو ایک حصہ مل جائے گا ثلث کے طور پر، اور باپ کو جو ہے عصبے کے طور پر 2 حصے مل جائیں گے. اب چوتھی جو حالت ہے، چوتھی حالت یہ ہے کہ اس میں ماں عصبہ ہوتی ہے. وہ یہ کہ عورت کا جو بچہ ہے، شوہر اس پر تہمت لگاتے ہوئے اس کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کرتا ہے، جس کو ہم لیان کہتے ہیں. لیان یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدکاری کی حالت میں دیکھے اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ کسی گواہ کو نہ پائے. تو ایسی صورت میں اگر وہ قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی 3 اور گواہ طلب کرے گا. اگر وہ 3 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس پر تہمت کی جو حد ہے وہ نافذ کی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو عام حالات میں تو آدمی خاموش ہو جائے گا، لیکن ایسی حالت میں تو صبر نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے ان کے لیے راستہ نکالا ہے، وہ یہ کہ شوہر جو ہے لیان کرے گا. لیان یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس بولے گا کہ میں اس کی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھا ہوں، یا پھر یہ کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ حمل میرا نہیں ہے. تو شوہر انکار کرتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے شوہر 4 دفعہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں سچا ہوں. 5ویں دفعہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہوگی اگر میں جھوٹا ہوں. اب بیوی کے پاس رہے گی بات، ان کو دونوں کو قسم کھانے سے پہلے سمجھایا جائے گا، اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا جائے گا. اس کے بعد اب بیوی کی باری ہوگی. اگر وہ اقرار کرتی ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، لیکن اگر وہ اقرار نہیں کرتی تو وہ جو ہے 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گی کہ شوہر جھوٹ کہہ رہا ہے. 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ہو. اس کو لیان کہتے ہیں. جب یہ لیان ہو جائے گا تو جو بچہ ہوگا وہ شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. کوئی تعلق اس بچے کا اس شوہر سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ بچہ ماں کا ہی ہوگا، ماں ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے ماں ہی عصبہ ہوگی. اس بچے کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا باپ تو کچھ نہیں حاصل کرے گا، کیونکہ وہ تو اس بچے کی نفی کر چکا ہے. تو ایسی صورت میں ماں عصبہ ہوگی اور وہ تنہا پورے مال کی وارث ہوگی. یہ اس وقت جبکہ اس بچے نے کوئی شادی نہیں کی تھی، اس کی بیوی نہیں تھی، یا پھر یہ کہ اس بچے کے مزید کوئی اور رشتہ دار نہیں تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. لیکن اگر اس شخص نے شادی کی تھی تو اس کے بعد اس شخص سے اس کو اولاد ہوئی
یا پھر اس کے وفات کے وقت اس کی بیوی تھی، تو ظاہر ہے کہ وراثت کا جو اصول ہے اس کے حساب سے ہوگا. لیکن یہاں صرف ہم ماں جو اسبا ہوگی یہ باپ کے مقابلے میں ذکر کر رہے ہیں. یعنی ماں، عام حالت میں ماں باپ میں سے باپ اسبا ہوتا ہے نا، تو یہاں باپ نہیں ہے، باپ نے انکار کر دیا ہے، تو ایسی صورت سے ماں اسبا ہوگی، اس لحاظ سے ہے. ورنہ اگر تفصیلات میں ہم جائیں گے تو اگر وہ بچہ جو ہے آگے شادی کر لے گا تو پھر اس کی اولاد ہوگی، تو اس کی وفات کے وقت پر اس کی بیوی موجود ہو، یا پھر یہ کہ اس کی وفات کے وقت پر اس کے بچے بھی موجود ہوں، تو وراثت کے جو اصول ہے اس کے حساب سے اس کی وراثت تقسیم ہوگی. اور جہاں باپ کا مقام ہے وہاں جو ہے بیوی، وہاں جو ماں ہے وہ اسبا ہو جائے گی. السلام علیکم شیخ صاحب، میں یہی بات ابھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسی حالت میں ماں اسبا ہوگی اور پورے مال کی تنہا وارث ہوگی. اگر ماں زندہ نہ ہو تو ماں کے اسبا یعنی اس کے والد، بھائی، بیٹا، بالترتیب چچا وغیرہ جو آپ نے بتایا. دیکھیں اگر باپ انکار کر دیتا ہے کہ میرا مطلب بیٹا نہیں ہے، ولد زنا کہہ دیتا ہے، تو پھر تو یعنی بھائی یا بیٹا تو چلے ٹھیک ہے، بھائی کا یا چچا کا تو اس میں سوال ہی نہیں آتا نا کہ باپ کی طرف سے تو انکار ہو گیا، تو وہ وارث تو نہیں ہوں گے اس میں. یہ جو ہے چچا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ والدہ کا بھائی ماموں ہونا چاہیے یہاں. تو ماموں شیخ صاحب، ماموں تو وارث میں نہیں آتے نا؟ اس حالت میں ہوگا کیونکہ ماموں جو ہے بھائی ماں کا اسبا بنتا ہے نا، تو ہم یہاں اچھا، ذکر ماں کریں کی کہ طرف سے. جو ماں جی کا جی، اسبا بنتے ہیں وہ پھر اسبا بنیں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی ماموں اس بچے کا وارث عام حالت میں نہیں بنتا، لیکن یہاں چونکہ ماں ہی اس کا اسبا تھی تو ماموں ماں کا اسبا تو بنتا ہے نا بھائی کی حیثیت سے، جب اس کی اولاد نہیں ہوتی اور پھر اس کے باپ نہیں ہوتے تو اس وجہ سے وہ وارث بنے گا. تو یہاں چچا کی جگہ پر آپ لوگ اس کو ماموں کر لیجیے، یعنی لڑکے کا ماموں. جی شکریہ شیخ صاحب. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کتاب کی طرف آئیے آپ لوگ. فصل ولیل امی اربعۃ احوال. اب آپ سمجھ چکے ہیں، بس سیدھا سادہ آپ کو جو ہے صرف ترجمہ نہیں اس کی سمجھانا ہے. فصل ماں کے حصوں کے بارے میں یہ فصل ہے. ولیل امی اربعۃ احوال، اور ماں کی 4 حالتیں ہیں، اور ماں کی 4 حالتیں ہیں. حال لها السدس، ایک حالت ایسی ہے جس میں وہ سدس پاتی ہے. وہیا، اور وہ اس وقت ہے، وہی مال ولدی، اور وہ اس وقت، اور وہ لڑکے کے ساتھ، اول اثنین فصاعدا، یا 2 یا اس سے بڑھ کر، من الاخوۃ والاخوات، بھائی بہنوں کے ساتھ. پہلی حالت یہ ہے کہ وہ سدس پاتی ہے، اور وہ کب ہے؟ اولاد کے ساتھ. اور وہ حالت یہ ہے کہ وہ وارثوں میں اولاد ہو، یا 2 یا اس سے بڑھ کر بھائی بہن ہو. ٹھیک ہے، یہ واضح ہے نا؟ یہ پہلی حالت ہے جس کو آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. وہ حال لہا ثلث الباقی، اور ایک حالت ایسی ہے جس میں وہ باقی ماندہ مال کا ثلث پاتی ہے. بعد فرض احد الزوجین، شوہر یا بیوی میں سے ان کے مقرر حصے کو دینے کے بعد. شوہر یا بیوی میں سے کسی کے مقرر حصے کو دینے کے بعد، یعنی اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو اس کے شوہر کو مقرر حصہ دینے کے بعد، اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کی بیوی کو مقرر حصہ دینے کے بعد. وہیا، اور وہ مال ابی و احد الزوجین، اور وہ اس وقت جبکہ وہ باپ کے ساتھ ہو، یا پھر شوہر یا بیوی میں سے کسی کے ساتھ ہو. یعنی یا تو شوہر ہے وارثوں میں، یا پھر بیوی ہے. وہ حال، یہ دوسری حالت تھی. میرے خیال سے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. وہ حال لہا ثلث المال، اور ایک حالت ایسی ہے جس میں اسے ثلث مال ملتا ہے، تہائی مال ملتا ہے. وہی فیما عدا ذالک، اور وہ حالت وہ ہے جس میں ان حالتوں کے علاوہ ہو. اوپر 2 حالتیں بیان کی گئی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ ماں کے ساتھ وارثوں میں اولاد ہو، تو اس حالت، اور دوسری حالت یہ بیان کی گئی کہ ماں کے ساتھ وارثوں میں 2 یا اس سے بڑھ کر بھائی بہن ہو. اب یہ یہاں جو تیسری حالت بیان کی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ شوہر یا بیوی ہو، تو ان حالتوں کے علاوہ جس 2 حالتیں ہیں اس میں جو ہے عورت کو ثلث ملتا ہے. واضح ہے؟ جی شیخ واضح ہے. وہ حال رابع وہیا، اور ماں کی 4تھی حالت بھی ہے، اور وہ ہے اذا کان ولدها منفیا باللعان، اگر اس کے لڑکے کی نفی کی گئی ہو، انکار کیا گیا ہو لعان کے ذریعے.
او ولد زینن یا وہ زنا کی اولاد ہو، فتکون عصبتن لہو تو وہ اس کے مال کی عصبہ ہوگی، اگر اس کا انتقال ہو جائے اس لڑکے کا، اس کے پاس مال ہو تو اس کے مال کی عصبہ ہوگی۔ فَإِن لَمْ تَكُن اور اگر وہ نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُن اور اگر ماں موجود نہ ہو، یعنی لڑکے کا انتقال ہوا اس وقت ماں موجود نہیں ہے، تو کہا کہ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَةً تو اس کا عصبہ ہوگا، ماں کا جو عصبہ ہوتا ہے نا وہ اس کا عصبہ ہوگا، ماں کا جو عصبہ ہوتا ہے وہ اس کا عصبہ ہوگا، یعنی ماں اس کا جو عصبہ ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کا لڑکے کا ماموں یا اس کا بھائی ہوتا ہے، یہ اس کا عصبہ ہوگا۔ یہ اس حالت سے ہے جبکہ اس لڑکے کی کوئی اولاد نہیں تھی یا اس کی بیوی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں جو ماں ہوگی اگر وہ موجود ہو تو اس لڑکے کے انتقال کی صورت میں اس کی ماں اس کا عصبہ ہوگی، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو جو ماں کا عصبہ بنتے ہیں وہ اس کا عصبہ ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ یہاں رکیں گے